السلام علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دارالمان آئے آج 10 دن گزر گئے تھے۔ میں سارا دن ایک کونے میں خاموش بیٹھی رہتی اور دعا کرتی رہتی کہ خدا کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے جیسے میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میری بھی یہاں دوسری عورتوں سے دوستی ہو گئی۔ یہاں مجھ جیسی بہت سی مظلوم عورتیں رہائش پذیر تھیں اور سبھی کی اپنی اپنی کہانی تھی۔ سبھی کا اس دنیا میں کوئی اپنا نہ تھا۔ جب میں ان سے گل مل گئی تو ایک دن ان سب عورتوں نے مجھے میری کہانی سنانے پر اکسایا۔ مجھ میں اپنے ماضی کو بیان کرنے کی ہمت نہ تھی، لیکن میں نے بہت سوچ بچار کے بعد کہانی سنانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تاکہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میرے ابو گورنمنٹ ملازم تھے اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن میرے ابو کی پہلی بیوی سے پیدا ہونے والی تھی۔ پھر جب میری سوتیلی امی کا انتقال ہو گیا تو میرے ابو نے میری امی سے دوسری شادی کر لی، جس کے 1 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ میری بڑی بہن، جسے میں آپی کہتی تھی، وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن میری امی آپی کو پسند نہ کرتی تھی کیونکہ آپی ان کی سوتیلی اولاد تھی اور ہر دم ان پر ظلم کرتی رہتی۔ آپی یہ سب چپ چاپ برداشت کرتی، مگر کبھی بھی ابو کو ان کے حالات کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ امی مجھے بھی کمرے میں لے جاتی اور سمجھاتی کہ اس سے دور رہا کرو، یہ تمہاری دشمن ہے، لیکن میں ہمیشہ سے اپنی آپی کی ہی سنتی تھی۔ جب میری بہن میٹرک کے امتحان دے چکی تو ایک دن ہمارے گھر آپی کے ایک رشتے کا آ گیا۔ یہ رشتہ ان کی سگی خالہ کے بیٹے کا تھا جو سعودیہ میں کام کرتے تھے، اور میں جانتی تھی کہ آپی بھی اپنے خالہ زاد کزن کو پسند کرتی ہے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید امی اب نہیں مانے گی کیونکہ امی آپی کے خاندان سے نفرت کرتی تھی۔ مگر لڑکے نے نہ جانے ایسا کیا پڑھ کر پھونکا کہ امی نے فوراً ہاں کر دی، اور یوں میری بہن کی شادی اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ چلی گئی اور میں اکیلی ہو گئی۔ میں جب یونیورسٹی میں پہنچی تو میری فیصل نامی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ فیصل ایک سلجھا ہوا شریف انسان تھا۔ اس کی شرافت میرے دل کو بھا گئی اور میں اس سے محبت کرنے لگی۔ دوسری طرف فیصل کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی صاف دیکھی جا سکتی تھی، اس لیے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد فیصل نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا۔ فیصل کی طرف سے رشتہ لینے اس کی خالہ آئی تھی، جنہوں نے فیصل کی پرورش کی تھی کیونکہ فیصل کے اپنے والدین فوت ہو چکے تھے۔ میری امی ابو کو میرے لیے رشتہ پسند آ گیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ جب میں نے یہ خبر اپنی بہن کو سنائی تو اس نے مجھ سے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ وہ بھی میری شادی کے حوالے سے بہت خوش تھی۔ میری بہن اور بہنوئی سعودیہ میں رہتے تھے اور شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد میری بہن اور بہنوئی پاکستان آ گئے تھے۔ میرے بہنوئی نے مجھے 2 سونے کے کنگن دیے اور کہا کہ یہ تمہاری شادی کا گفٹ ہے۔ میں وہ کنگن دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ ان دنوں امی ابو میری شادی کے لیے خریداری کرنے بازاروں کے چکر لگا رہے تھے اور اسی سلسلے میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے، اور میری بہن گھر میں میرے پاس رہتی تھی اور میرے بہنوئی واپس چلے گئے تھے۔ ایک دن جب ہم دونوں بہنیں گھر میں اکیلی تھی اور امی ابو بازار گئے ہوئے تھے، تب ایک انجان نمبر سے مجھے کال آئی اور مجھے خبر سننے کو ملی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری امی اور ابو کی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ دونوں موقع پر ہی مر گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ چیخنے کی آوازیں سن کر محلے والے جمع ہو گئے تھے۔ میں خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری بہن نے ہی مجھے سہارا دیا۔ امی ابو کی وفات کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، مگر بہن نے میری ماں اور باپ دونوں کی جگہ سنبھال لی اور مجھے بہتر طریقے سے شادی کر کے اپنے گھر رخصت کر دیا۔ اب میرا سسرال بہت اچھا تھا اور سب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں بھی اپنی پچھلی زندگی کے گزرے ہوئے دکھ کو بھلا کر ہولے ہولے اس گھر میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔
دوسری طرف شادی کے بعد آپی بھی مجھے کبھی ملنے نہ آئی، لیکن فون پر ہمیشہ اچھے سے باتیں کرتی۔ وہ اب تک پاکستان میں ہمارے گھر میں رہ رہی تھی اور کچھ عرصہ مزید اس گھر میں رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی رہتی کہ امی نے میری بہن کے ساتھ کتنا برا کیا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ سوتیلی ماں والا رویہ رکھا، جبکہ آج اس کی سکی بیٹی پر مشکل آیا تو اس سوتیلی بیٹی نے سہارا دیا تھا۔ ایک دن میں صبح نہا کر جب تیار ہونے لگی تو میں وہی کنگن پہن لیے جو مجھے میری بہن اور بہنوئی نے دیے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی اور میرا رخ اس طرف تھا جہاں سب گھر والے جمع تھے۔ جب میں سب کے ساتھ ناشتے میں شریک ہوئی تو اچانک سب کی نظر میرے کنگن پر پڑی اور سب مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ سب پوچھنے لگے کہ یہ کنگن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ کنگن مجھے میرے بہن اور بہنوئی نے دیے ہیں۔ سب بہت غصے میں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندانی کنگن ہے، یہ ہمارے گھر سے چوری ہو گئے تھے، یہ تمہاری بہن اور بہنوئی کے پاس کہاں سے آئے؟ اور اس نے کہاں سے لیے تھے؟ یہ کنگن امی کے پاس تھے۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا اور ان سے پوچھا تو بہن نے بتایا کہ یہ کنگن امی کے پاس تھے، تمہاری شادی کے خرچ کے لیے یہ کنگن بیچنے جا رہی تھی، تب میں نے امی سے خرید لیے تھے۔ میں نے یہی بات اپنے سسرال والوں کو بتائی تو سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، سب بھی مجھے مشکوک نگاہوں سے گھورنے لگے۔ میرے شوہر نے مجھے بڑے برے طریقے سے مار پیٹنا شروع کر دیا۔ میں بوکھلا کر رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا اور مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ سبھی گھر والے وہاں کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور آخرکار وہ قیامت بھی مجھ پر ٹوٹ پڑی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے غصے میں طلاق دے دی اور گھر بھیج دیا۔ میں روتے ہوئے گھر آئی اور اپنی بہن کو ساری کہانی سنائی۔ مجھے ان کنگن کا راز جاننا ہے، لیکن میری بہن نے کہا وہ نہیں جانتی کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ مجھے اپنے سسرال والوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یوں اٹھا کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اپنی بہن کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ میرا گھر اجڑ چکا تھا اور وہ مجھے ہی سنا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بہن کا رویہ مجھ سے بہت بدل گیا تھا اور اب وہ پہلے کی طرح میرا خیال بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ مجھ سے دور دور رہتی اور بات بات پر جھگڑے کے بہانے تلاش کرتی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں جب اکیلی بیٹھی رو رہی تھی تو مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ کچن کی طرف تھا، لیکن قریب ہی میری بہن کے کمرے سے مجھے اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی پر فون سے بات کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر کس سے بات کر سکتی تھی؟ میرے دل میں شک آیا تو میں ان کی باتیں سننے لگی۔ اس کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میری بہن اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، اپی آپ یہ گھر کیسے بیچ سکتی ہیں جبکہ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے؟ میری بہن نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور ایسا کچھ نہیں ظاہر کیا جسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس نے مجھے غصے سے کہا کہ میں اس سے کیا کیا چھینوں گی؟ بچپن میں اس کے ماں باپ دونوں نے چھین لیے۔ میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں آپ سے سب کچھ چھیننے لگی؟ اور یہ گھر تو ہم دونوں کا ہے، اس گھر کے علاوہ میرا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ تو واپس چلی جائیں گی، لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو باپ آپ کا بھی باپ تھا۔ جس دن وہ مرا ہم دونوں یتیم ہو گئی تھی اور میں نے آپ کی ماں کو نہیں مارا تھا۔ تب میری بہن ایک دم سے بول اٹھی کہ تم نے نہیں، لیکن تمہاری ماں نے میری ماں کو مارا تھا اور اب تمہیں اس لیے ساری زندگی سزا ملتی رہے گی۔ یہ گھر میری ماں کے نام تھا اور اسے پتا تھا کہ تمہاری ماں دوسروں کے گھر اجاڑنے والی ہے۔
بد کردار عورت ہے، اس لیے گھر مرنے سے پہلے وہ میرے نام کر چکی تھی، مگر شکر ہے یہ بات تمہاری چڑیل ماں کو معلوم نہیں تھی۔ میری بہن نے جب میری مری ہوئی ماں کو چڑیل کہا تو مجھ سے بھی نہ رہا گیا اور میں غصے سے پھٹ گئی۔ اب میری ماں کو کچھ مت کہنا۔ اس نے بھی جھٹ سے مجھے سچائی کا آئینہ دکھایا۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو سچ تھی، مگر میری ماں شادی سے پہلے ایک بد کردار عورت تھی۔ مگر اب میری بہن کی باتیں سننے کا مجھے مزید حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اسے میری ماں مر چکی ہے، اور رہی بات گھر کی تو میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں، آپ رہیں اتنے بڑے گھر میں۔ میں شدید صدمے کی حالت میں روتی ہوئی اپنے گھر رات کے اندھیرے میں چھوڑ آئی۔ گھر سے نکل کر سڑک کراس کرتے ہوئے جب بدقسمتی سے حادثے کا شکار ہو گئی تو اس کی بدولت آج میں اس دارالمان میں بھیج دی گئی۔ میں نے اپنی کہانی مکمل کی تو ساری عورتیں مجھ پر رحم کھاتی ہوئی یہاں وہاں ہو گئی۔ میں نے اس دارالمان میں کئی دن گزارے تھے۔ ایک دن دارالمان کی مالکن نے مجھے پیغام بھیجا کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش تھی کہ شاید میری بہن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن ملاقات والے کمرے میں ایک انجان شخص کو دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ یہ کون ہے جو خاص کر مجھ سے ملنے آیا ہے؟ اس شخص کے تعارف کروانے پر پتہ چلا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ ہسپتال سے میرا پتہ معلوم کر کے یہاں پہنچا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میری کچھ مدد کرنے چلا آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سکون سے رہ رہی ہوں۔ مگر وہ شخص بار بار مجھ سے ملنے آتا رہا اور میرے لیے ہمیشہ کے لیے قیمتی تحائف لاتا رہا۔ ایک دن اس شخص نے میڈم کو میری لیے شادی کا پیغام بھیجا، جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایک انجان شخص کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہوگا جسے میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ لیکن دوسری بہت سی عورتوں نے مجھے سمجھایا کہ بہتر زندگی کے اصول ہیں، یہ ایک بہترین چانس ہے۔ میں نے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے پیغام کو قبول کر لیا اور یوں ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں اس کی ایک بیمار بیوی تھی جو کہ بستر پر بیمار پڑی تھی۔ میرے شوہر نے یہ بات مجھے پہلے نہیں بتائی تھی۔ مجھے اس کے جھوٹ کا افسوس ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے استعمال کیا تھا، لیکن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کی بیمار بیوی کو سنبھال لوں تو دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے لیے کسی غیر عورت یا ملازمہ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اس کی بیوی کی خدمت میں جھک گئی۔ شروع میں میرے شوہر کی پہلی بیوی مجھے سخت ناپسند کرتی اور جیسے ہی میں اس کے پاس جاتی وہ مجھے برا بھلا کہنے لگتی، مگر میں نہایت ہی صبر تحمل سے کام لیتی اور کبھی جواب نہ دیتی۔ میرا شوہر اسی خوبی سے متاثر ہوا اور میری طرف دھیانے لگ گیا، لیکن دوسری طرف میرے ساتھ کچھ عرصے بعد عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ایک دن جب میں بازار گئی تو مجھے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری سوتن بچی خانے میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ وہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی تو پھر یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس نے میری طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا کہ میں اس کے جان بچائی ہے۔ میرے شوہر کے بعد بہت دولت ہے، لیکن میری بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے اس نے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔
میں اپنی سوتن کی اس غلط سوچ سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کے شوہر کو اس سے بہت محبت تھی، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ لیکن میرے شوہر کو پہلی بیوی نے کہا کہ یہ سب دکھاوا تھا، وہ دولت کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں تھی، مگر آپ بہت جلد ہی وہ میری طلاق کروا دے گی۔ مجھے اب یہ فکر ستانے لگی کہ اس کی تندرست ہوتے ہی میرا شوہر مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکے گا، اور یوں دوسری مرتبہ بھی میں طلاق یافتہ عورت ہی کہلائی جاؤں گی۔ لیکن شاید میرے رب کو میرا صبر پسند آ گیا، اور ایک رات میرے شوہر کی پہلی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئی۔ اصل میں وہ بیمار نہیں تھی، بس شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دوائیاں کھا رہی تھی، اور اس رات زیادہ دوائی کھانے کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس مشکل وقت میں مجھے اپنے شوہر کے قریب رہنے کا موقع مل گیا، اور میں نے ان کا دل جیتنے میں دن رات ایک کر دیے، اور میرے شوہر نے آہستہ آہستہ میری طرف دھیان دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس دنیا میں اب اس کا بھی میرے سوا کوئی نہ تھا۔ مجھے اسی دوران احساس ہوا کہ میری سوتن غلط سوچتی تھی، شاید اسے اپنے شوہر کی محبت کا احساس نہ تھا، نہ وہ ایک سچا انسان تھا۔ شادی کے دوسرے سال جب میں ماں بننے کی خوشی ملی تو میرے شوہر نے میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے لگا اولاد کیا جانے سے میری زندگی اب دکھ باقی نہیں بچیں گے، لیکن یہ بھی میری بھول تھی، اور بہت جلد پہلے سے بھی زیادہ مشکلات میرے لیے سر اٹھائے تیار کھڑی تھی۔ 9 ماہ بعد جب میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹر بچے کو نرسری میں لے گئے اور میرے ہوش میں آنے تک وہیں رکھا گیا۔ لیکن جب میں ہوش میں آ چکی تو سب سے پہلے میں نے اپنے بچے کو دیکھنے کی خواہش کی، ظاہر ہے، لیکن یہ خبر سن کر ڈاکٹر میرا کلیجہ ہی چیر دیا کہ میرا بچہ راتوں رات غائب ہو چکا ہے۔ میرے شوہر نے ہسپتال انتظامیہ پر کیس بھی کیا اور بچے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرا دکھ اور غم سے برا حال تھا، میں اپنے بچے کی یاد میں رو رو کر بستر سے لگ گئی، لیکن میرے بچے نے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ میرے لیے یہ دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ جانے میرا دل کہتا کہ میرا بچہ میری سوتیلی بہن نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ سے زیادہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے میرے ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے، اور ایک رات جب میرا شوہر سو رہا تھا، میں چپکے سے اٹھ کر گھر سے نکل آئی۔ میرا رخ اپنے ماں باپ کے گھر کی جانب تھا، لیکن ابھی آدھے ہی راستے میں پہنچی تھی کہ میرا شوہر میری تلاش میں میرے پیچھے آ گیا۔ اب جھوٹ کہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اس لیے میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا اور کہا کہ پولیس کے ساتھ لے کر اس کے گھر کی تلاشی لو۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ یہیں ہوگا، اور آدھی رات کو پولیس نے چھاپا مار کر میرے بچے کو ڈھونڈ نکالا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی بہن کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا، لیکن میں اس جیسی سنگ دل نہ تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے اطلاع ملی کہ اس کے شوہر نے وہ گھر بیچ دیا ہے جس پر میری بہن نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ میں اپنی بہن کو ملنے جیل گئی تھی، میں اس سے ہمدردی تھی، اس لیے میں نے اس پر اپنے بچے کا اغوا کا کیس واپس لینے کی تھی۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور مجھے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں اپنی بہن کی بے روحی واپس آنا ہی مناسب سمجھا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ مجھے کچھ حقیقتیں بتانا چاہتی ہے، اور پھر میری بہن نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا۔ تب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے آج تک اس سگی بہن ہی سمجھا تھا، اس نے ہمیشہ مجھ سے انتقام لیا۔ میری بہن کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس نے میری ماں کی حقیقت جان لی تھی، جو کہ ایک بد کردار عورت تھی، اور وہ کنگن والا چکر یہ تھا کہ میری
ماں نے میرے پہلے شوہر یعنی فیصل کے خالو کے سے محبت میں جال میں پھنسایا تھا، اور قیمتی تحائف کے لیے جس میں وہ کنگن بھی شامل تھے، جو میری بہن نے مجھے میری ماں پر سوچنے سمجھے منصوبے کے تحت تحفے میں دیے تھے۔ اور دوسری طرف فیصل کے خالو نے گھر میں یہی کہا تھا کہ یہ کنگن چوری ہو گئے ہیں۔ میری بہن نے اس سچائی کا بھی اقرار کیا کہ جب وہ میرے شادی کے لیے پاکستان آئی تھی تو اس نے میری ماں کو مار ڈالنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہی وہ میرے پاس رہ رہی تھی۔ جس دن امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بہن کو علم نہ تھا کہ ابو بھی امی کے ساتھ ہی ہیں۔ میری بہن کا دل اس سے بھی نہ بھرا، تب اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، ہر چیز پر قابض ہو گئی۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں اب ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور میں نے ایک امیر سے شخص سے شادی کر لی ہے، تب اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا اور میرا بچہ ہسپتال سے اغوا کروا لیا۔ مگر اب تک وہ مجھے اتنا ڈس چکی تھی کہ میں اب اس کا زہر پہچان چکی تھی، اور اس مرتبہ وہ کامیاب نہ ہوئی اور آج جیل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سب مجھے بتا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن پر افسوس کرتے ہوئے اس سے کہا کہ میری ماں کی غلطی کی سزا اس نے مجھے کیوں دی، حالانکہ اس میں میرا کیا قصور تھا۔ میں نے اس سے آخری سوال پوچھا کہ اس سارے منصوبے میں اس کا ساتھ کس نے دیا تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتایا کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی پر بہت ظلم ہوا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا وہ کتنی بے وقوف ہے، جس شخص کے ساتھ مل کر اس نے اپنے ماں باپ کو ختم کر دیا، وہی شخص سب کچھ لے کر فرار ہو گیا ہے۔ لیکن میری بہن نے میرا یقین نہ کیا۔ پھر میں نے اسے ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور اپنی بہن کی سنگ دلی کے باوجود میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور وہاں سے چپ چاپ واپس آ گئی تھی۔ میری بہن جیل سے باہر نکلی تو اسے اپنے شوہر کے دھوکے کا پتہ چل گیا تھا۔ تب اسے سکون نہ آیا، کیونکہ وہ لوگوں کی جان لے چکی تھی اور کئی بے گناہوں کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ اس لیے اب میری بہن کا ایک اور انتقام اپنے شوہر سے لینا چاہتی تھی، جس نے اس سے یہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، لیکن وہ سب کچھ لے کر اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ ایک دن سڑک پار کرتے ہوئے میری بہن گاڑی سے ٹکرا گئی، اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو کر ہسپتال میں جا پڑی۔ کچھ عرصہ ہسپتال انتظامیہ نے اس کا خیال رکھا اور پھر لاوارث سمجھ کر اسے ایک دارالمان میں بھیج دیا تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں اسے ہر ماہ کچھ رقم بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ دارالمان میں اپنی بہتر زندگی گزار سکے۔ آج مجھے اس بات کا دیکھ کر میری ماں کو تو بدکردار کہتی تھی، میری سوتیلی بہن کے ساتھ بہت برا کیا، مگر میری بہن سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیتی اور اپنا دل صاف کر لیتی تو وہ بھی آج پرسکون زندگی گزار سکتی۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔